عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو لوگ اس آیت کو دلیل بنا کر کے کہتے ہیں جب رسول خود کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو رسول کو اگر ہم کہیں ہماری طرح وہ بشر ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ میرے عزیزو، بہت بڑا مذائقہ ہے۔ بادشاہ اگر عجز و انکساری میں کہہ دے کہ میں قوم کا خادم ہوں تو آپ اس کو خادم کہہ کر نہیں پکار سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ دلیل لے کر کے آئیں گے بادشاہ خود کہہ رہا ہے، میرے عزیز وہ اس کا عجز ہے، اس کی انکساری ہے، تواضع ہے۔ رہی بات قرآن میں 3 جگہ پر تقریباً اس طرح کی بات آئی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہاں تک نہیں پڑھنا چاہیے آیت، آگے کی آیت یہ ہے یوحا الیہ، مجھ پر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی بھی آتی ہے۔ اگر رسول عام بشر ہیں تو پھر یہ وحی کیسے آتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی آیت میں ایک دوسری خصوصیت اللہ نے بیان کر دی، اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ یہ مسئلہ یہاں پر ڈسکس کرنے کی وجہ کیا بنا؟ ضرورت کیا ہے؟ ہر آیت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب رہا ہے، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اگر اس سے کوئی بندہ واقف نہیں ہے تو اسے دین کے معاملات میں ڈسکس کرنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ وہ بعد میں کیا کرے گا؟ آیتیں اتری تھی کافروں کے لیے، وہ مومنوں پہ فٹ کرے گا۔ آیتیں اتری تھی مشرکین مکہ کے لیے، وہ اولیاء پہ فٹ کرے گا۔ جس کو شان نزول نہیں معلوم ہے وہ ادھر کی آیت ادھر چسپاں کرے گا، ادھر کی آیت ادھر لگا دے گا۔ شان نزول قرآن کا ایک علم ہے، تفسیر قرآن کا ایک علم ہے، اور اس پر باضابطہ مفسرین نے کتابیں لکھی ہیں، پوری کتابیں ہیں کہ کون کون سی آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، واقعہ کیا چل رہا تھا۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر کہنے کا حکم ہوا۔ آپ فرما دیں لوگوں سے کہ میں بھی بشر ہوں۔ بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان، میں بھی بشر ہوں، آپ بھی بشر ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بشر ہیں۔ لیکن اس میں کچھ لوگ دھوکہ کھا گئے، رسول کو کہنے کا حکم ہوا ہے وہ بھی بشر ہیں تو ہم بھی کہیں گے رسول ہماری طرح بشر ہیں۔ میرے عزیز تجھے یہ پوری تفصیل سمجھنی ہوگی کہ اللہ نے کیوں فرمایا رسول کو اپنی طرح بشر، رسول کو کیوں حکم ہوا کہ آپ کہہ دیں بشر ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں 2 قومیں تو بگڑی تھیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ ان کے پاس اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں۔ یہودیوں کے پاس تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، نبی بھی آئے ان کے پاس۔ لیکن یہ قومیں کیسے بگڑی؟ اپنے اپنے زمانے کے نبیوں میں جب انہوں نے حیرت انگیز معجزات دیکھے تو غلو کر گئے۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے اور کر دینا کسی کے مرتبے کو بڑھا کر کے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی ہیں، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، وہ 100 سال تک سوتے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ بیان فرمایا ہے 3 پارے میں، سورہ بقرہ ہی میں ہے۔ 100 سال تک ایک ہی مقام پر سوتے رہے، پھر 100 سال کے بعد مولا نے دوبارہ انہیں اٹھایا اور وہ اپنی قوم کے پاس آئے۔ ان کے بچے ان سے بڑی عمر کے ہو چکے تھے، یہ غالباً 33 یا 35 سال کی عمر میں گئے تھے۔ واپس جب اٹھائے گئے 100 سال کے بعد تو ان کی جو عمر تھی وہی تھی، لیکن جو قوم کی عمر تھی وہ 100 سال آگے جا چکی تھی۔ اب اس معجزے کو دیکھ کر کے کئی لوگ ششدر رہ گئے، کیا کوئی 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھ سکتا ہے؟ کوئی موت کے بعد دوبارہ آ سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا، ایسا حیرت انگیز کام ہم نے آج تک دیکھا نہیں تھا۔ اگر عزیر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ضرور ہوگا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہاں تک بڑھا دیا؟ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اب ادھر آئیں عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وہ تنہا شخص ہیں
جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے. آدم علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف حضرت بی بی مریم سے پیدا کیے گئے، اور حضرت مریم کو کسی نے چھوا تک نہیں، وہ اتنی پاکیزہ تھی. جبرائیل امین علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہ حملہ ہو گئی، اس حمل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے روح اللہ. اب عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزے بھی تھے. وہ مٹی کے پرند بناتے تھے، مٹی کے کیچڑ اس میں پھونک مارتے تو پرندے زندہ ہو کر اڑتے تھے. یہ قرآن پاک میں ہے. جب عیسائیوں نے یہ تمام حیرت انگیز معاملات دیکھے نبی سے تو کہہ بیٹھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جب نبی سے کوئی حیرت انگیز کام قوم دیکھتی ہے تو خدا تک پہنچا دیتی ہے. عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھے تو قوم نے کہہ دیا اللہ کا بیٹا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے اور مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے تو اڑنے لگتے، تو عیسائیوں نے کہہ دیا وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اب ادھر مکہ مکرمہ میں جو جلوہ رسول دیکھا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک آدھ حیرت انگیز کام نہیں ہے، ہر دن ایک معجزے کا صدور ہے. کبھی یہ رسول انگلی اٹھا کر کے اشارہ کریں چاند پھٹ جائے، کبھی وہ بے زبان جانوروں سے کلام کریں درخت اکھڑ کر ان کی بارگاہ میں آ جائے. تو یہ حیرت انگیز کام جو رسول پاک کے ساتھ ہو رہے تھے، تو اب عرب کے لوگ پچھلی قوموں کی طرح بگڑ نہ جائیں اور رسول کو یہ نہ کہہ دیں کہ یہ خدا اتر پڑا ہے. اللہ نے فرمایا رسول آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں. اللہ نے کیوں فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دیں میں بشر ہی ہوں، کہ تم دھوکہ نہ کھا جانا، مجھے خدا مت سمجھ لینا. ایک بات یہ بھی ہے، اور دوسری بات ایک بہت بڑے گزرے ہوئے ایک مناظرے کا سبق بھی تھا اس میں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا ایک مناظرہ ہوا تھا. نمرود اس زمانے کا ظالم و جابر بادشاہ، جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے معاملات تھے، وہ ان کے بتوں کو نہیں مانتے تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے ان کی نہیں مانتے تھے، جو چاند و سورج کو پوجتے ان کی نہیں مانتے تھے. ایک دن بلایا اس نے دربار میں. اب یہ جو مناظرہ ہے وہ بھی قرآن پاک میں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ تم کس خدا کو مانتے ہو، آخر کون ہے تیرا خدا؟ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. کون کہا؟ ابراہیم علیہ السلام. تو جھٹ سے اس پاگل نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں، میرے پاس بھی یہ کنٹرول ہے، تو مجھے خدا مان لے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے اپنے جیل میں سے 2 قیدی نکالے، ایک کو آزاد ہونا تھا، ایک کو پھانسی کی سزا ہونی تھی. تو اس نے کہا دیکھو یہ آزاد ہونے والا ہے اور یہ پھانسی پہ چڑھنے والا ہے، لیکن جو مرنے والا تھا اس کو آزاد کر دیا، کہا کہ میں نے اس کو زندگی بخش دی، اور جو آزاد ہونے والا تھا اس کا گلا کاٹ دیا، کہا میں اس کو مار دیا. موت و حیات میں بھی دے سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ نرا جاہل ہے، موت و حیات کا مطلب اس نے یہ سمجھ لیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے اتنا زبردست چیلنج پیش کیا جو قرآن میں ہے. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. اب ابراہیم علیہ السلام نے سیکنڈ جو چیلنج دیا، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، سورج کو پورب سے ایسٹ سے نکالتا ہے. فأتی بها من المغرب، اگر تو خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا، یعنی ویسٹ سے ایک بار نکال. چیلنج تو دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ جیسے میرا خدا روز پورب سے سورج نکالتا ہے کل تو نکال، تو کل سورج نکلتا تو وہ یہی کہتا آج میں نے ہی نکالا ہے. آج جو سورج نکلا ہے ایسٹ سے، پورب سے، مشرق سے، وہ میں نے ہی نکالا. ابراہیم علیہ السلام نے اپوزٹ چیلنج دیا
کہ خدا جب مشرق سے نکال سکتا ہے تو خدا مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہے، سورج اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو اگر خدا ہے تو سورج مغرب سے نکال کے دکھا، جہاں سورج جا کے ڈوبتا ہے وہاں سے تو ایک دن سورج نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ کافر وہاں مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، ختم ہو گیا مناظرہ۔ یہ کب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ ہاں اب اس مناظرے میں جیت اور فتح کس کی ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کس کی ہوئی؟ اس چیلنج کا جواب وہ نہیں دے سکا، لیکن اس مناظرے سے ایک سبق یہ نکلا، ایک نتیجہ یہ نکلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج یہ دیا تھا کہ جو خدا ہوگا وہ مغرب سے سورج نکالے گا، جو خدا ہوگا وہ مغرب سے سورج نکالے گا۔ یہ اس زمانے کو 2000 سال بیت گئے، اور جب مدینہ طیبہ کے قریب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے نماز عصر قضا ہو رہی تھی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو کہاں سے پلٹایا؟ مغرب سے نکالا۔ سورج ڈوب چکا تھا، سورج کو واپس اشارے سے پلٹایا۔ اب یہاں پر وہ والا مناظرہ پھر سے تازہ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو چیلنج دیا تھا نمرود کو کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ نمرود تو نہیں نکال کے دکھا سکا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر دکھا دیے ہیں۔ تو اب کسی کا عقیدہ یہ نہ بگڑے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جو سورج مغرب سے نکالے گا وہ خدا ہوگا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول آپ فرما دیں یہ دھوکے میں نہ آئے، میں تمہاری طرح بشر ہی ہوں، لیکن میرے عزیزوں ساتھ میں اتنا یاد رکھنا عام بشر نہیں، وہ نوری بشر ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر خصوصی عنایات ہیں۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔